علیکم، دس از می آر جے نور الایمان اور آپ سن رہے ہیں سنا ایف ایم 89.4 کشمیر نیٹ ورک۔ پروگرام چاند تارے میں تمام ویورز اور لسنرز کو بہت بہت خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنا دن اچھے سے گزار رہے ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ پروگرام پہ آگے جانے سے پہلے جو ہے میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ ابھی حالیہ دنوں میں جو سیلاب آیا کے پی کے اندر اور اے جے کے اندر، اس سب کا بہت ہی ہم تہ دل سے افسوس کرتے ہیں، ہم اور ہماری پوری ٹیم۔ اور جتنا بھی لوگوں کا نقصان ہوا اس حوالے سے بھی جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کے سینکڑوں جو ہے وہ گھر بالکل جو ہے تباہ ہو گئے، اور اس کے علاوہ لوگوں کا جان مال کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں نے ابھی ریسنٹلی جشن آزادی منائی ہے، اور جشن آزادی منانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے صرف سیلیبریشنز کرنی ہے، بلکہ یہ ایک ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے کہ ہم سب ایک ہیں، اور کبھی بھی مشکل کی کوئی بھی گھڑی آئے تو اس میں جو ہے ہمیں ایک ہونا ہے، اور کوئی بھی سیاست، فرقے اور ہر چیز کو بھلا کر ہمیں قوم کی حیثیت سے، خاندان کی حیثیت سے ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ اور وہ تمام تر لوگ جو کہ اس سیلاب کی وجہ سے جو ہے متاثر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس کے علاوہ ان کو ہمت دے اور استقامت دے تاکہ وہ دوبارہ سے اٹھ کھڑے ہو سکیں۔ اور وہ لوگ جو کہ متاثر نہیں ہوئے، بہت شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، اور ان کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ، بلکہ سب کو چاہیے کہ ہم لوگ مل کر ان بہن بھائیوں کی جو کہ پی کے اندر ہیں یا جے کے اندر ہیں، ان کی ہیلپ کریں اور ان کی جتنی ہو سکے مدد کریں۔ اگر ہم لوگ مالی مدد نہیں کر سکتے تو ہم لوگ اپنی جان سے ان کی مدد کریں، ان کو ایک دن کا کھانا کھلا دیں، ان کو پانی پلا دیں، یہ بھی ایک بہت بڑا ثواب ہے۔ تو اسی طرح ہمیں بس یہ کوشش کرنی ہے کہ جتنا ہو سکے ہم نے ان کے لیے آسانیاں کرنی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ بین الاقوامی طور پر بھی ہمیں بہت سے لوگوں نے یا بہت سے ممالک نے، رشیا نے، ٹرکی نے، چین نے، اور اس کے علاوہ باقی جو ہے بہت سے ممالک نے بھی، ایران نے بھی جو اظہار ایک جہتی کی ہے۔ تو اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے خود بھی تمام تر ڈفرینسز کو ختم کر کے ایک ہو جائیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آزاد کشمیر کے اندر بھی ابھی آئندہ 3-4 دنوں میں بارشوں کا خطرہ ہے اور خدشہ ہے، اور یہ اس چیز کا بھی خدشہ ہے کہ کہیں لینڈ سلائڈنگ یا سیلاب کی صورتحال نہ ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ ندی نالوں سے، پہاڑی علاقوں میں جانے سے گریز کریں اور غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں، اور وادی جہلم میں اور خاص طور پر وادی نیلم میں جانے سے اجتناب کریں، کیونکہ جتنی چھٹیاں ہمیں دی گئی ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اپنے گھر کے اندر رہیں، نہ کہ ہم لوگ باہر جائیں اور جو ہے ان چھٹیوں کو انجوائے کرنے کی کوشش کریں، انٹرٹینمنٹ کی کوشش کریں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے اپنے گھر رہیں اور دوسروں کو بھی یہ تلقین کریں اور حکومت کی طرف سے دی گئی تمام تر SOPs کو فالو کریں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ایک اور بھی بات جو ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ ابھی آزاد کشمیر کے اندر جو حالیہ بارشیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے وادی نیلم کے مختلف علاقوں میں جو ہے سیلابی کیفیت کے باعث بڑی مقدار میں جو لکڑی ہے وہ دریاؤں میں بہہ گئی ہے، اور وہ جو ہے نیلم جہلم پاور پروجیکٹ ڈیم کا حصہ بن گئی ہے، وہاں پر جمع ہو گئی ہے۔ تو اس حوالے سے جو ہے سوشل میڈیا پر بھی بہت سی خبریں جو ہے وہ گردش کر رہی ہیں، بہت سی فیک نیوز بھی گردش کر رہی ہیں۔ تو اور اس کے علاوہ بہت سے لوگ جو ہے وہ تنقید بھی کر رہے ہیں اور جو ہے غیر ضروری خبریں بھی پھیلا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو AJK فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہے اور اس کے جتنے بھی وزیر ہیں، سیکٹری ہیں اور تمام تر جو عملہ ہے، وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ جتنی بھی لکڑی دریاؤں میں گئی ہے اس کو جو ہے محفوظ مقامات پر پہنچائیں اور جو ہے حکومتی تحویل میں لیا جا سکے، اور وہ نگرانی بھی کر رہے ہیں، اور پورا جو عملہ وہاں پر موجود ہے بر وقت اور تمام تر لکڑی کو اکٹھا کرنے کی، جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اس سلسلے میں جو ہے تمام تر جو سوشل میڈیا پر فیک نیوز یا فیک کیمپینز وغیرہ چلائی جا رہی ہیں تو ان پر جو ہے کان نہ دھریں اور ہمیشہ مستند خبروں پر جو ہے وہ یقین رکھیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے ہم لوگ بات کر رہے تھے، آج کا جو ٹاپک ہے وہ بڑا ہی انٹرسٹنگ ہے۔ آج ہم بات کریں گے، ہماری جو تحریر ہے وہ ہمارے جذبات کی عکاسی کرتی ہے، ہمارے جذبات کی ترجمان ہوتی ہے۔ ایک شعر سے جو ہے میں تھوڑی سی آپ کی جو توجہ ہے، ذرا انٹرسٹ ہے، اس کو ذرا بحال کرنا چاہوں گی۔ وہ یہ ہے کہ سکون ملتا ہے 2 لفظ کاغذ پر اتار کر، چیخ بھی لیتا ہوں اور آواز بھی نہیں نکلتی۔ تو بیسیکلی جو رائٹنگ ہے یا تحریر کرنا ہے، لکھنا ہے، وہ اتنا زیادہ ضروری ہے کہ جب آپ کسی کنفیوژن کا شکار ہوتے ہو، جب آپ اپنے اندر کی آواز سننا چاہ رہے ہوتے ہو، جب آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آگے کیا کرنا ہے اور آپ خود کیا سوچ رہے ہو، آپ خود کیا فیل کر رہے ہو، تو پھر بڑا ہی بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ رائٹ